بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دعائے عرفہ کا ترجمہ۔ حمد ہے خدا کے لیے جس کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں، کوئی اس کی عطا والا نہیں، کوئی اس جیسی صنعت والا نہیں، اور وہ کشادگی کے ساتھ دینے والا ہے۔ اس نے قسم قسم کی مخلوق بنائی اور بنائی ہوئی چیزوں کو اپنی حکمت سے محکم کیا۔ دنیا میں آنے والی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، اس کے ہاں کوئی امانت ضائع نہیں ہوتی۔ وہ ہر کام پر جزا دینے والا ہے، وہ ہر کانے کو زیادہ دینے والا اور ہر نالہ پر رحم کرنے والا ہے۔ وہ بھلائیاں نازل کرنے والا اور چمکتے نور کے ساتھ مکمل و کامل کتاب اتارنے والا ہے۔ وہ لوگوں کی دعاؤں کا سننے والا، لوگوں کے دکھ درد دور کرنے والا، درجے بلند کرنے والا اور سرکشوں کی جڑ کاٹنے والا ہے۔ پس نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، نہیں کوئی چیز برابر اس کے، نہیں کوئی چیز اس کے مانند، اور وہ ہے سننے والا، دیکھنے والا، باریک بین خبر رکھنے والا، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ، بے شک میں تیری طرف متوجہ ہوئی ہوں، تیرے پالنہار ہونے کی گواہی دیتی ہوں، اور مانتی ہوں کہ تو میرا پالنہار ہے، اور تیری طرف لوٹی ہوں کہ تو نے مجھ سے اپنی نعمت کا آغاز کیا، اس سے پہلے کہ میں وجود میں آتی، اور تو نے مجھ کو مٹی سے پیدا کیا، پھر جگہ دی، بڑوں کی پشتوں میں امن دیا، مجھے موت سے اور ماہ و سال میں آنے والی آفات سے۔ پس میں پے در پہ ایک ایک پشت سے ایک ایک رحم میں آئی۔ ان دنوں میں جو گزرے ہیں اور ان صدیوں میں جو بیت چکی ہیں، تو نے باوجہ اپنی محبت و مہربانی کے مجھ پر احسان کیا، اور مجھے کافر بادشاہوں کے دور میں پیدا نہیں کیا کہ جنہوں نے تیرے فرمان کو توڑا اور تیرے رسولوں کو جھٹلایا، لیکن تو نے مجھ کو اس زمانے میں پیدا کیا کہ تھوڑے عرصے کے بعد مجھے ہدایت میسر آ گئی، کہ اس میں تو نے مجھے پالا، اور اس سے پہلے تو نے اچھے عنوان سے میرے لیے محبت ظاہر فرمائی اور بہترین نعمتیں عطا کی۔ پھر میرے پیدا کرنے کا آغاز ٹپکائی ہوئی منی سے کیا، اور مجھ کو 3 تاریکیوں میں ٹھہرا دیا، یعنی گوشت، خون اور جلد کے نیچے، جہاں میں نے بھی اپنی خلقت کو نہ دیکھا، اور تو نے میرے اس معاملے میں سے کچھ بھی مجھ پر نہ ڈالا۔ پھر تو نے مجھے رحم مادر سے نکالا کہ مجھے ہدایت دے، کہ دنیا میں درست و سالم جسم کے ساتھ بھیجا، اور گہوارے میں میری نگہبانی کی، کہ جبکہ کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا تو نے میرے لیے تازہ دودھ کی غذا بہم پہنچائی، اور دودھ پلانے والیوں کے دل میرے لیے نرم کر دیے۔ تو نے مہربان ماؤں کو میری پرورش کا ذمہ دار بنایا، جنوں پری کے آسیب سے میری حفاظت فرمائی، اور مجھے ہر قسم کی کمی و بیشی سے بچائے رکھا۔ پس تو برتر ہے اے مہربان، اے عطاؤں والے، یہاں تک کہ میں باتیں کرنے لگا، اور یوں تو نے مجھے اپنی بہترین نعمتیں پوری کر دیں، اور ہر سال میرے جسم کو بڑھایا، حتیٰ کہ میری جسمانی ترقی اپنے کمال تک پہنچ گئی، اور میری شخصیت میں توازن پیدا ہو گیا، تو مجھ پر تیری حجت قائم ہو گئی، اس لیے کہ تو نے مجھے اپنی معرفت کرائی، اور اپنی عجیب عجیب حکمتوں کے ذریعے مجھے خائف کر دیا، اور مجھے بیدار کیا ان چیزوں کے ذریعے جو تو نے آسمان و زمین میں عجب طرح سے خلق کی۔ اس طرح مجھے اپنے شکر اور ذکر سے آگاہ کیا، اور مجھ پر اپنی فرما برداری اور عبادت لازم فرمائی۔ تو نے مجھے وہ چیز سمجھائی جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے، اور آسان کی میرے لیے اپنی رضاؤں کی قبولیت۔ تو ان سب باتوں میں مجھ پر تیرا احسان ہے، اس کے ساتھ تیری مدد اور مہربانی ہے۔ پھر جب تو نے مجھے پیدا کیا بہترین خاک سے، تو میرے لیے اے اللہ تو نے ایک آدھ نعمت پر ہی بس نہیں کی، بلکہ مجھے معاش کے کئی طریقے اور فائدے کے کئی راستے عطا کیے، مجھ پر اپنے بڑے بہت بڑے احسان و کرم سے، اور مجھ پر اپنی سابقہ مہربانیوں سے، یہاں تک کہ جب مجھے تو نے یہ تمام نعمتیں دے دیں اور تکلیفیں مجھ سے دور کر دیں، تیرے آگے میری جرات اور میری نادانی اس میں روک نہیں بنی۔
کہ تو نے مجھے وہ راستے بتائے جو مجھ کو تیرے قریب کرتے، اور تو نے مجھے توفیق دی کہ تیرا پسندیدہ بنوں۔ بس میں نے جو دعا مانگی تو نے قبول کی، اور جو سوال کیا وہ تو نے پورا فرمایا۔ اگر میں نے تیری اطاعت کی تو نے قدر فرمائی، اور میں نے شکر کیا تو نے زیادہ دیا۔ یہ سب مجھ پر تیری نعمتوں کی کثرت اور مجھ پر تیرا احسان و کرم ہے۔ بس تو پاک ہے کہ تو آغاز کرنے والا، لوٹانے والا، تعریف والا، بزرگی والا ہے، اور پاک ہیں تیرے نام اور بہت بڑی ہیں تیری نعمتیں۔ تو اے میرے خدا، تیری کس نعمت کی گنتی کروں اور اسے یاد کروں، یا تیری کون سی عطاؤں کا شکر بجا لاؤں؟ اور اے پروردگار، اے میرے پالنے والے، یہ تو اتنی زیادہ ہیں کہ شمار کرنے والے انہیں شمار نہیں کر سکتے، یا یاد کرنے والے ان کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ پھر اے اللہ، جو تکلیفیں اور سختیاں تو نے مجھ سے دور کی اور ہٹائی ہیں، ان میں اکثر ایسی ہیں جن سے میرے لیے آرام اور خوشی ظاہر ہوئی ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں اے اللہ اپنے ایمان کی حقیقت، اپنے اٹل ارادوں کی مضبوطی، اپنی واضح و آشکار توحید، اپنے باطن میں پوشیدہ ضمیر، اپنی آنکھوں کے نور کے پیوستہ راستوں، اپنی پیشانی کے نقوش کے رازوں، اپنے سانس کی رگوں کے سوراخوں، اپنی ناک کے نرم و ملائم پردوں، اپنے کانوں کی سننے والی جھلیوں، اور اپنے چپکنے اور ٹھیک بند ہونے والے دونوں ہونٹوں، اپنی زبان کی حرکات سے نکلنے والے لفظوں، اپنے منہ کے اوپر نیچے کے حصوں کے ہلنے، اپنے دانتوں کے اگنے کی جگہوں، اپنے کھانے پینے کے ذائقے دار ہونے، اپنے سر میں دماغ کی قرارگاہ، اپنی گردن میں غذا کی نالیوں، ان ہڈیوں جن سے سینے کا گھیرا بنا ہے، اپنے گلے کے اندر لٹکی ہوئی شیرک، اپنے دل میں آویزہ پردے، اپنے جگر کے بڑے ہوئے کناروں، اپنی ایک دوسری سے ملی اور جھکی ہوئی پسلیوں، اپنے جوڑوں کے حلقوں، اپنے اعضاء کے بندھنوں، اپنی انگلیوں کے پوروں، اور اپنے گوشت، خون، اپنے بالوں، اپنی جلد، اپنے پٹھوں اور نلیوں، اپنی ہڈیوں، اپنے مغز، اپنی رگوں، اور اپنے ہاتھ پاؤں اور بدن کی جو میری شیر خوارگی میں پیدا ہوئی، اور زمین پر پڑنے والے اپنے بوجھ، اپنی نیند، اپنی بیداری، اپنے سکون اور اپنے رکوع و سجدے کی حرکات، ان سب چیزوں پر اگر تیرا شکر ادا کرنا چاہوں، تمام زمانوں اور صدیوں میں کوشاں رہوں اور عمر وفا کرے، تو بھی میں تیری ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی سوائے تیرے احسان کے، جس سے مجھ پر تیرا ایک اور شکر واجب اور تیری لگاتار ثنا واجب ہو جائے گی۔ اور اگر میں ایسا کرنا چاہوں اور تیری مخلوق میں سے شمار کرنے والے بھی کہ ہم تیری گزشتہ و آئندہ نعمت شمار کریں، تو ہم نہ ان کی تعداد کا اور نہ ان کی مدت کا حساب کر سکیں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ تو نے اپنی اظہار کرنے والی کتاب میں سچی خبر دے کر بتایا کہ اور اگر تم خدا کی نعمتوں کو گنو تو ان کا حساب نہ لگا سکو گے۔ تیری کتاب سچی ہے اے اللہ، اور تیری خبریں بھی جو تو نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو دی سچ ہے، جو تو نے ان پر نازل کیا وحی میں سے اور جاری کیا ان کے اور ان کے ذریعے اپنے دین کو دیگر۔ یہ کہ اے میرے اللہ، گواہی دیتی ہوں میں اپنی محنت و کوشش اور اپنی فرما برداری و ہمت کے ساتھ، اور کہتی ہوں کہ میں ایمان و یقین سے کہ حمد ہے خدا کے لیے جس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا جو اس کا وارث ہو، اور نہ ملک و حکومت میں کوئی اس کا ساجی ہے کہ پیدا کرنے میں اس کا ہمکار ہو، اور نہ وہ کمزور ہے کہ کوئی چیزوں کے بنانے میں اس کی مدد کرے۔ بس پاک ہے وہ۔ اگر زمین و آسمان خدا کے سوا کوئی معبود ہوتا تو یہ ٹوٹ پھوٹ کر گر پڑتے۔ پاک ہے خدا یگانہ یکتا، بے نیاز، جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ حمد ہے خدا کے لیے برابر اس حمد کے جو اس کے مقرب فرشتوں اور اس کے بھیجے ہوئے نبیوں نے کی ہے، اور خدا کی رحمت ہو اس کے پسند کیے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، نبیوں کے خاتم پر اور ان کی آل علیہ السلام پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، جو نیک پاک خالص ہیں، اور ان پر سلام ہو۔
پھر امام حسین علیہ السلام نے خدائے تعالیٰ سے حاجات طلب کرنا شروع کی کہ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اسی حالت میں آپ بارگاہ الہی میں یوں عرض گزار ہوئے: اے اللہ، مجھے ایسا ڈرنے والا بنا دے گویا تجھے دیکھ رہا ہوں، مجھے پرہیزگاری کی سعادت عطا کر اور نافرمانی کے ساتھ بدبخت نہ بنا، اپنی قضا میں مجھے نیک بنا دے اور اپنی تقدیر میں مجھے برکت عطا فرما، یہاں تک کہ جس امر میں تو تاخیر کرے اس میں جلدی نہ چاہوں، اور جس میں تو جلدی چاہے اس میں تاخیر نہ چاہوں۔ اے اللہ، پیدا کر دے میرے نفس میں سیری، میرے دل میں یقین، میرے عمل میں خلوص، میری نگاہ میں نور، میرے دین میں سمجھ اور میرے اعضاء میں فائدہ پیدا کر دے، اور میرے کانوں آنکھوں کو میرا مطیع بنا دے، اور جس نے مجھ پر ظلم کیا اس کے مقابل میری مدد کر، مجھے اس سے بدلہ لینے والا بنا، یہ آرزو پوری کر اور اس سے میری آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ اے اللہ، میری سختی دور کر دے، میری پردہ پوشی فرما، میری خطائیں معاف کر دے، میرے شیطان کو ذلیل کر اور میری ذمہ داری پوری کرا دے، قرار دے میرے لیے اے میرے خدا دنیا اور آخرت میں بلند سے بلند تر مرتبے۔ اے اللہ، حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھ کو سننے والا دیکھنے والا بنایا، حمد تیرے ہی لیے ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو اپنی رحمت سے بہترین تربیت عطا کی، حالانکہ تو مجھے خلق کرنے سے بے نیاز تھا۔ اے تو نے مجھے پیدا کیا ہے تو درستی کے ساتھ پیدا کیا، اے پروردگار تو نے مجھے نعمت دی تو ہدایت بھی عطا کی، اے پروردگار تو نے مجھ پر احسان کیا اور مجھے صحت و عافیت دی، اے پروردگار تو نے میری حفاظت کی اور توفیق دی، اے پروردگار تو نے مجھے اپنی نعمت دی تو ہدایت بھی عطا کر، اے پروردگار تو نے مجھے اپنی پناہ میں لیا اور ہر بھلائی مجھے عطا فرمائی، اے پروردگار تو نے مجھے کھانا اور پانی دیا، اے پروردگار تو نے مجھے مال دیا، میری نگہبانی کی، اے پروردگار تو نے میری مدد کی اور عزت بخشی، اے پروردگار تو نے اپنی عنایت سے مجھے لباس عطا کیا اور اپنی چیزیں میری دسترس میں دی۔ رحمت فرما سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور زمانے کی سختیوں اور شب و روز کی گردش کے مقابلے میں میری مدد فرما، دنیا کے خوفوں اور آخرت کی سختیوں سے مجھے نجات دے اور اس زمین پر ظالموں کے پھیلائے ہوئے فساد سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، حالت خوف میں میری مدد فرما اور ہراس سے بچائے رکھ، میری جان اور میرے ایمان کی نگہداری فرما، دوران سفر میری حفاظت کر اور میری عدم موجودگی میں میرے مال و اولاد کو نظر میں رکھ، جو رزق تو نے مجھے دیا اس میں برکت دے، میرے نفس کو میرے آگے پست کر دے اور لوگوں کی نگاہوں میں مجھے عزت دار بنا دے، مجھ کو جنوں اور انسانوں کی بدی سے محفوظ فرما، میرے گناہوں پر مجھے بے پردہ نہ کر، میرے باطن سے مجھے رسوا نہ کر، میرے عمل پر میری گرفت نہ کر، نعمتیں مجھ سے نہ چھین، مجھے اپنے سوا کسی کے حوالے نہ کر، میرے خدا تو مجھے میرے قریبی کے حوالے کرے گا جو نظریں پھیرے، یا مجھے بیگانے کے حوالے کرے گا جو مجھ سے نفرت کریں، یا ان کے حوالے کرے گا جو پست سمجھیں، جبکہ تو میرا پروردگار اور میرا مالک ہے۔ میں اپنی اس بے کسی، اپنے گھر سے دوری اور جسے تو نے مجھ پر اختیار دیا ہے، تجھی سے اس کی شکایت کرتی ہوں۔ میرے اللہ، مجھ پر اپنا غضب نازل نہ فرما، بس اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر مجھے تیرے سوا کسی کی پرواہ نہیں، تیری ذات پاک ہے، تیری مہربانی مجھ پر بہت زیادہ ہے، بس مزید سوال کرتی ہوں وابستہ تیرے نور ذات کے، جس سے تو نے زمین اور سارے آسمانوں کو روشن کیا، تاریکیاں اس کے ذریعے سے دور کی اور اس سے پہلے پچھلے لوگوں کے کام سدھر گئے، یہ کہ مجھے موت نہ دے جب تو مجھ سے ناراض ہو، اور مجھ پر سختی نہ ڈال، تجھ سے معافی کی طالب ہوں، معافی کے طالب ہوں، حتیٰ کہ تو میری موت سے پہلے مجھ سے راضی ہو جائے۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے،
کہ تو حرمت والے شہر، حرمت والے مشعر اور قدیم گھر کعبے کا رب ہے، جس میں تو نے برکت نازل کی اور اسے لوگوں کے لیے جائے امن قرار دیا۔ اے وہ جو اپنی نرمی سے بڑے بڑے گناہ معاف کرتا ہے، اے وہ جو اپنے فضل سے نعمتیں کامل کی، اے وہ جو اپنے کرم سے بہت عطا کرتا ہے، اے سختی کے وقت میری مدد پر آمادہ، اے تنہائی کے ہنگام میرے ساتھی، اے مشکل میں میرے فریاد رس، اے مجھے نعمت دینے والے مالک، اے میرے معبود اور میرے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے معبود، اور مقرب فرشتوں جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، اور اے نبیوں کے خاتم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور ان کے گرامی قدر آل کے رب، اے تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم کے نازل کرنے والے، اور اے کاف ہا یا عین صاد تاہا یاسین اور قرآن حکیم کے نازل کرنے والے، تو ہی میری جائے پناہ ہے جب زندگی کے وسیع راستے مجھ پر تنگ ہو جائیں اور زمین باوجود کشادگی میرے لیے تنگ ہو جائے، اور اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوتی تو میں تباہ ہو جاتی۔ تو ہی میرے گناہ معاف کرنے والا ہے، اور اگر تو میری پردہ پوشی نہ کرتا تو میں رسوا ہو کر رہ جاتی، اور تو اپنی مدد کے ساتھ دشمنوں کے مقابل مجھے قوت دینے والا ہے، اور اگر تیری مدد حاصل نہ ہوتی تو میں زیر ہو جانے والوں میں سے ہو جاتی۔ اے وہ جس نے اپنی ذات کو بلندی اور برتری کے لیے خاص کیا اور جس کے دوست اس کی عزت سے عزت دار ہیں، اے وہ جس کے دربار میں بادشاہوں نے اپنی گردنوں میں عاجزی کا طوق پہنا، بس وہ اس کے دبدبے سے ڈرتے دبتے ہیں۔ وہ آنکھوں کے اشاروں کو اور جو سینوں میں چھپا ہے اسے جانتا ہے، اور ان غیب کی باتوں کو جانتا ہے جو آئندہ زمانوں میں ظاہر ہوں گی۔ اے وہ جس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا مگر وہ خود، اے وہ جس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا مگر وہ خود، اے وہ کوئی جس کا علم نہیں رکھتا مگر وہ خود، اے وہ جس نے زمین کو پانی کی سطح پر رکھا اور ہوا کو فضا آسمان میں باندھا، اے وہ جس کے لیے سب سے بہترین نام ہے، اے احسان کے مالک جو کسی وقت میں قطع نہ ہوگا، اے یوسف علیہ السلام کے لیے بے آب بیابان میں کاروان کو روکنے والے، انہیں کنویں میں سے نکالنے والے اور غلامی کے بعد ان کو بادشاہ بنانے والے، اے یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملانے والے جبکہ ان کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو چکی تھیں اور وہ سخت غم زدہ رہتے تھے، اے ایوب علیہ السلام کو نقصان اور مصیبت سے نجات دینے والے، اے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے میں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو روکنے والے جب وہ بہت بوڑھے اور زندگی کی آخری منزل میں تھے، اے وہ جس نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی پس انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا کیے اور انہیں یکا و تنہا نہ چھوڑا تھا، اے وہ جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، اے وہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستے بنائے پس انہیں نجات دی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا، اے وہ کہ باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اے وہ کہ اپنی مخلوق میں نافرمانی کرنے والے کی گرفت میں جلدی نہیں کرتا، اے وہ جس نے جادوگروں کو مدتوں کے کفر سے نجات عطا فرمائی جبکہ وہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے، اس کی دی ہوئی روزی کھاتے اور عبادت اس کے غیر کی کرتے تھے، وہ خدا سے دشمنی کرتے، شرک کی راہ چلتے اور اس کے رسولوں کو جھٹلاتے تھے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے آغاز کرنے والے، اے پیدا کرنے والے، تیرا کوئی ثانی نہیں، اے ہمیشگی والے، تجھے فنا نہیں، اے زندہ جب کوئی زندہ نہ تھا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے ہر نفس کے اعمال پر نگہبان کہ جو اس نے انجام دیے، اے وہ جس کا میں نے کم شکر ادا کیا تو اس نے مجھے محروم نہ کیا، میں نے بڑی بڑی خطائیں کی تو اس نے مجھے رسوا نہ کیا، اس نے مجھے نہ
نافرمان دیکھا تو پردہ فاش نہ کیا، اے وہ جس نے میری طفلی میں میری حفاظت کی، اے وہ جس نے میرے بڑھاپے میں روزی دی، اے وہ جس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں ہے اور جس کی نعمتوں کا کوئی بدلہ نہیں، اے وہ جس نے مجھ سے بھلائی اور احسان کیا اور میں نے برائی اور نافرمانی پیش کی، اے وہ جس نے مجھے ایمان کی راہ بتائی اس سے پہلے کہ اس پر میری طرف سے شکر ادا ہوتا، اے وہ جسے میں نے بیماری میں پکارا تو مجھے شفا دی، عریانی میں پکارا تو لباس دیا، بھوک میں پکارا تو مجھے سیر کیا، پیاس میں پکارا تو سیراب کیا، پستی میں عزت دی، نادانی میں معرفت بخشی، تنہائی میں کثرت دی، سفر سے وطن پہنچایا، تنگ دستی میں مجھے مال دیا، مدد مانگی تو میری مدد فرمائی، تونگر تھا تو میرا مال نہیں چھینا، اور میں نے ان چیزوں کا نہ کیا تو اس نے دینے میں پہل کی، بس تیرے ہی لیے ہے ساری تعریف اور شکر، اے وہ جس نے میری لغزش معاف کی، میری تکلیف دور کی، میری دعا قبول فرمائی، میرے عیبوں کو چھپایا، میرے گناہ بخش دیے، میری حاجت پوری کی اور دشمن کے خلاف میری مدد کی، اور اگر میں تیری نعمتوں، تیرے احسانوں اور عطاؤں کو شمار کروں تو شمار نہیں کر سکتی، اے میرے مالک تو وہ ہے جس نے احسان کیا، تو وہ ہے جس نے نعمت دی، تو وہ ہے جس نے بہتری کی، تو وہ ہے جس نے جمال دیا، تو وہ ہے جس نے بڑائی دی، تو وہ ہے جس نے کمال کیا، تو وہ ہے جس نے روزی دی، تو وہ ہے جس نے توفیق دی، تو وہ ہے جس نے عطا فرمائی، تو وہ ہے جس نے مال دیا، تو وہ ہے جس نے نگہداری کی، تو وہ ہے جس نے پناہ دی، تو وہ ہے جس نے کام بنایا، تو وہ ہے جس نے ہدایت کی، تو وہ ہے جس نے گناہ سے بچایا، تو وہ ہے جس نے پردہ پوشی کی، تو وہ ہے جس نے معاف کیا، تو وہ ہے جس نے بخش دیا، تو وہ ہے جس نے مرتبہ دیا، تو وہ ہے جس نے عزت بخشی، تو وہ ہے جس نے آرام دیا، تو وہ ہے جس نے سہارا دیا، تو وہ ہے جس نے حمایت کی، تو وہ ہے جس نے مدد کی، تو وہ ہے جس نے شفا دی، تو وہ ہے جس نے آرام دیا، تو وہ ہے جس نے بزرگی دی، تو بڑا برکت والا اور برتر ہے، بس تیرے لیے حمد ہے ہمیشہ اور تیرے ہی لیے ہے شکر لگاتار ہمیشہ ہمیشہ، پھر میں ہوں اے میرے معبود اپنے گناہوں کا اقراری، بس مجھے ان سے معافی دے، میں ہوں جس نے برائی کی، میں وہ ہوں جس نے خطا کی، میں وہ ہوں جس نے برا ارادہ کیا، میں وہ ہوں جس نے نادانی کی، میں وہ ہوں جس سے بھول ہوئی، میں وہ ہوں جو چوک گیا، میں نے خود پر اعتماد کیا، میں نے دانستہ گناہ کیا، میں ہوں جس نے وعدہ کیا، میں ہوں جس نے وعدہ خلافی کی، میں نے عہد توڑا، میں ہوں جو اقرار کرتا اور اعتراف کرتا ہوں تیری نعمتوں کا جو مجھے ملی ہیں اور میرے پاس ہیں، مجھ پر گناہوں کا بڑا بوجھ ہے، بس مجھے معاف کر دے، اے وہ جسے اس کے بندوں کے گناہ نقصان نہیں پہنچاتے اور وہ ان کی بندگی سے بے نیاز ہے اور توفیق دیتا ہے اسے اپنی مہربانی اور مدد سے جو ان میں سے نیک عمل کرے، بس حمد ہے تیرے لیے، اے میرے معبود و سردار، اے میرے معبود تو نے حکم دیا تو میں نے نافرمانی کی، جس کام سے تو نے مجھے روکا میں وہ کام کر گزری، بس حال یہ ہے کہ نہ گناہ سے بری ہوں کہ عذر کروں اور نہ یہ طاقت ہے کہ کامیاب ہو جاؤں، بس کیا چیز لے کر تیرے سامنے آؤں، اے میرے مالک، آیا اپنے کان یا اپنی آنکھ یا اپنی زبان یا اپنے ہاتھ یا اپنے پاؤں کے ساتھ، کیا یہ سب میرے پاس تیری نعمتیں نہیں ہیں اور ان سب کے ساتھ میں نے تیری نافرمانی کی، اے میرے مولا، پس تیرے پاس میرے خلاف حجت اور دلیل ہے، اے وہ جس نے ماں باپ سے میری پردہ پوشی کی ہے کہ وہ مجھے دھتکار دیں گے، اہل قبیلہ اور بھائی بندوں سے میرا پردہ رکھا کہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کریں اور حاکموں سے میرا پردہ رکھا کہ وہ مجھے سزا دیں گے، اے میرے مولا، اگر وہ میرے بارے میں وہ جان لیتے جو تو جانتا ہے تو وہ مجھے کچھ بھی مہلت نہ دیتے، مجھے چھوڑ جاتے اور قطع تعلق کر لیتے، بس اب میں اے معبود تیرے سامنے حاضر ہوئی ہوں، اے میرے سردار، میں آج اس پس قیدی
ہی بے مایا ہوں، نہ گناہ سے بری ہوں کہ عذر کروں، اور نہ طاقت ہے کہ کامیاب ہو جاؤں، نہ کوئی دلیل ہے کہ وہ پیش کروں، نہ یہ کہہ سکتی ہوں کہ گناہ نہیں کیا، نہ یہ کہ برائی نہیں کی تاکہ اس سے انکار کر سکوں، اور اگر انکار کروں تو اے میرے مولا اس کا کچھ فائدہ نہیں، اور ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے جب میرے اعضاء مجھ پر گواہ ہیں کہ جو کچھ میں نے عمل کیا ہے اور میں جانتی ہوں یقین کے ساتھ جس میں شک نہیں، ضرور تو بڑے معاملوں میں میری باز پرس کرے گا۔ بلا شبہ تو انصاف کا فیصلہ دینے والا ہے کہ جو زیادتی نہیں کرتا، تیرا انصاف مجھے نابود کر دے گا اور میں تیرے ہر عدل سے ڈرتی بھاگتی ہوں۔ بس اگر تو مجھے عذاب دے اے میرے اللہ تو وہ میرے گناہوں سے مجھ پر تیری حجت کے سبب ہوگا، اور اگر تو مجھے معاف فرما دے تو یہ تیری مہربانی، تیری بخشش اور تیرے کام کا نتیجہ ہوگا۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں ستم کاروں میں سے ہوں۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں معافی مانگنے والوں میں سے ہوں۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں توحید کے ماننے والوں میں سے ہوں۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں تجھ سے ڈرنے والوں میں ہوں۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں خوف رکھنے والوں میں ہوں۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں امیدواروں میں ہوں۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں توجہ کرنے والوں میں ہوں۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں نام لیواؤں میں ہوں۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں سوال کرنے والوں میں ہوں۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں تسبیح کرنے والوں میں ہوں۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے، بے شک میں تکبیر کہنے والوں میں ہوں۔ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو پاک تر ہے کہ میرا رب اور میرے پہلے بزرگوں کا رب ہے۔ اے معبود یہ ہے میری طرف سے میری ثنا تیری شان بیان کرتے ہوئے، یہ ہے تیرے ذکر کے بارے میں میرا خلوص توحید کو مانتے ہوئے، اور یہ ہے میری طرف سے تیری مہربانیوں کا اقرار ان کو شمار کرتے ہوئے، اگرچہ یہ مانتی ہوں کہ میں انہیں شمار نہیں کر سکتی کیونکہ وہ زیادہ ہیں، وہ بہت ہی زیادہ ہیں، وہ عیاں ہیں، وہ پہلے سے اب تک مل رہی ہیں۔ تو نے مجھ کو یہ نعمات دینے میں ہمیشہ یاد رکھا ہے جب سے تو نے مجھے پیدا کیا اور اول عمر میں مجھے بے مائگی میں توانگری کا حصہ عنایت فرمایا، تنگ دستی سے بچایا، آسائش کے اسباب فراہم کیے اور سختی دور فرمائی، مصیبت سے چھٹکارا دلایا، جسمانی صحت نصیب کی اور دین و ایمان پر پوری طرح قائم رکھا، اور اگر میرے ساتھ ہو جائیں تیری نعمتوں کا اندازہ کرنے کے بعد دنیا جہان کے لوگ پہلوں اور پچھلوں میں سے، تو نہ میں اندازہ کر سکوں گی نہ وہ اندازہ کر سکیں گے۔ تو پاکیزہ ہے اور بلند تر ہے، اے پروردگار شان والا، بڑائی والا، رحم والا، تیری مہربانیوں کا شمار نہیں اور تیری تعریف کا حق ادا نہیں ہو پاتا اور تیری نعمتوں کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ رحمت نازل فرما سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم پر اپنی نعمتیں پوری فرما اور اپنی بندگی کے ساتھ خوش بخت بنا دے۔ پاک تر ہے، تو نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، اے اللہ بے شک تو بے چارے کی دعا قبول کرتا ہے، برائی دور کرتا ہے، مصیبت زدہ کی فریاد کو پہنچتا ہے، بیمار کو صحت دیتا ہے، مفلس کو مال دیتا ہے، ٹوٹے ہوئے کو جوڑتا ہے، چھوٹے پر رحم کرتا ہے، بڑے کی مدد کرتا ہے، اور نہیں ہے تیرے سوا کوئی سہارا دینے والا، اور نہیں تجھ پر کوئی بالا دست، تو ہے برتر بزرگی والا۔ اے قیدی کو پھندے سے چھڑانے والے، اے ننھے بچے کو روزی دینے والے، اے ڈرے ہوئے پناہ کے طالب کو بچانے والے،
اے وہ ذات جس کا کوئی ثانی ہے اور نہ وزیر، رحمت نازل فرما سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور آج کی شب مجھے اس سے بہتر دے جو تو نے کسی کو دیا ہے، اور اپنے بندوں میں سے کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائی، اور جو مہربانیاں کسی پر کی ہیں، اور جو سختی دور کی ہے، جو مصیبت ہٹائی ہے، جو دعا تو نے سنی ہے، جو نیکی تو نے قبول کی ہے، اور جو برائی معاف کی ہے۔ بے شک تو لطف کرتا ہے جس سے چاہے اور خبر رکھتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے اللہ بے شک تو قریب تر ہے جسے پکارا جاتا ہے، تو تیز تر ہے جو قبول کرتا ہے۔ معاف کرنے والوں میں بہترین، عطا کرنے والوں میں زیادہ عطا والا، اور سوالی کی بہت سننے والا۔ اے دنیا و آخرت میں رحم کرنے والے اور دونوں جگہ مہربان، کوئی تیرے جیسا نہیں جس سے سوال کیا جائے، اور کوئی نہیں سوائے تیرے جس سے امید رکھی جائے۔ میں نے دعا کی تو نے قبول کی، میں نے مانگا پس تو نے عطا کیا، میں نے تیری طرف توجہ کی پس تو نے رحمت فرمائی، تیرا سہارا لیا پس تو نے نجات دی، میں تجھ سے ڈری تو نے میری مدد فرمائی۔ اے اللہ رحمت فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، پر جو تیرے بندے، تیرے رسول اور تیرے نبی ہیں، اور ان کی آل علیہ السلام پر جو سب کے سب بے عیب اور پاک تر ہیں، اور پوری کر ہم پر اپنی نعمتیں اور ہم پر خوشگوار عطائیں فرما، ہمیں اپنے شکر گزاروں میں رکھ دے، اور اپنے احسانوں کا ذکر کرنے والوں میں رکھ۔ ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو اے جہانوں کے پروردگار۔ اے اللہ، اے وہ مالک ہے جو باقدرت ہے، اے باقدرت جو غالب ہے، اے کہ نافرمانی کو ڈھانپتا ہے، بخشش چاہنے پر بخشتا ہے، اے طلبگاروں، توجہ کرنے والوں کی امید گاہ اور آرزو مندوں کے مقام آرزو۔ اے وہ جس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور جس کا دامن وسیع ہے، توبہ کرنے والوں کے لیے محبت، مہربانی اور ملائمت سے۔ اے اللہ، ہم نے توجہ کی ہے تیری طرف آج کی رات میں، جسے تو نے بزرگی اور بڑائی دی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کے ذریعے جو تیرے نبی، تیرے رسول اور تیرے مخلوقات میں سب سے تیرے چنے ہوئے، تیری وحی کے امانت دار، بشارت دینے والے، ڈرانے والے روشن چراغ ہیں، جن کے وجود کو تو نے مسلمانوں کے لیے نعمت بنایا اور ان کو سارے جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا۔ اے اللہ رحمت نازل فرما سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور ان کی آل علیہ السلام پر، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری طرف سے اس کے لائق ہیں۔ اے بزرگ تر، رحمت نازل کر ان پر اور ان کی آل علیہ السلام پر جو بلند تر، نیک نہاد اور پاک ہے، سب کے سب، اور ہمیں معافی دے کر ہماری پردہ پوشی کر، کیونکہ تیرے حضور فریادیں ہو رہی ہیں ہر دیس کی زبان میں، پس قرار دے ہمارے لیے اے اللہ آج کی رات میں ہر نیکی میں سے حصہ جو تو نے اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کی، نور میں جس سے ہدایت فرمائی، رحمت میں جو عام کی، برکت میں جو تو نے نازل کی، عافیت کے لباس میں جو تو نے پہنایا، رزق میں جو وسیع کیا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ اس وقت ہمیں بدل کر بنا دے کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے، پسندیدہ عمل والے اور نفع اٹھانے والے، اور قرار نہ دے ہمیں مایوس ہونے والوں میں، دور نہ کر ہمیں اپنی رحمت سے، محروم نہ رکھ ہمیں اس سے جس کی تیرے فضل میں سے امید کریں، اور ہم کو اپنی رحمت سے محروم و خالی قرار نہ دے تیری عطا میں سے جس عنایت کی امید کریں، اس سے مایوس نہ فرما، ہمیں ناکام کر کے نہ پلٹا، اور نہ اپنی بارگاہ سے دھتکارے ہوئے قرار دے۔ اے بہت عطا والوں میں بڑی عطا والے، اور عزت داروں میں بڑی عزت والے،
ہم تیری درگاہ میں لوٹ کے آئے ہیں معتقد بن کر، ہم تیرے محترم گھر کعبے میں پکار کرتے ہوئے آئے ہیں، پس اعمال میں ہماری مدد فرما اور ہمارا حج مکمل کرا دے، ہمیں معاف فرما، پناہ دے کہ ہم نے اپنے ہاتھ تیرے آگے پھیلائے ہیں کہ جن پر گناہوں کے اقرار و اعتراف کے نشان ہیں۔ اے اللہ پس عطا فرما ہمیں آج کی رات میں جو ہم نے تجھ سے مانگا، تمام کاموں میں ہماری مدد کر کہ تیرے سوا کوئی ہماری کفایت کرنے والا نہیں اور سوائے تیرے کوئی ہمارا رب نہیں، کہ تیرا حکم ہم پر جاری ہے، تیرا علم ہمیں گھیرے ہوئے ہے، ہمارے لیے تیرا فیصلہ درست ہے، ہمارے لیے اچھا فیصلہ کر اور ہمیں نیکوکاروں میں سے قرار دے۔ اے اللہ واجب کر دے ہمارے لیے اپنی عطا سے بہت بڑا اجر، بہترین ذخیرہ اور ہمیشہ کی آسائش، ہمارے سارے کے سارے گناہ بخش دے اور ہمیں تباہ ہونے والوں کے ساتھ تباہ نہ کر اور اپنی مہربانی اور رحمت ہم سے دور نہ فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ اس وقت ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جنہوں نے تجھ سے مانگا تو نے عطا کیا، جنہوں نے شکر کیا تو نے زیادہ دیا، تیری طرف پلٹے تو نے انہیں قبول کیا، اپنے گناہوں کے ساتھ تیری طرف آئے تو ان کے سبھی گناہ معاف کر دیے۔ اے جلالت اور عزت کے مالک، اے اللہ ہمیں پاک کر رہنمائی فرما اور ہماری زاری قبول کر۔ اے بہترین سوال شدہ اور طلب رحمت پر زیادہ رحم کرنے والے، اے وہ جس پر پوشیدہ نہیں ہے پلک کا جھپکنا، نہ آنکھوں کا اشارہ، نہ وہ چیز جو پردے کے نیچے ہو اور نہ وہ بات جو دلوں کے پردوں میں لپٹی ہوئی ہو، ہاں ان سب کو تیرے علم نے شمار کر رکھا ہے اور تیری نرمی ان پر چھائی ہوئی ہے۔ تو پاک تر اور بلند تر ہے اس سے جو ناحق کہنے والے کہتے ہیں، جو بلند تر بزرگ تر ہے، تیری پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے، انہیں کوئی چیز مگر یہ کہ تیری حمد کر رہی ہے، بس حمد ہے تیرے لیے اور بزرگی بلند شان۔ اے جلالت و عزت کے مالک، فضل کرنے والے، نعمت دینے والے، بڑی بڑی عطائیں کرنے والے اور بخشش کرنے والا، کرم کرنے والا، نرمی کرنے والا مہربان ہے۔ اے اللہ میرے لیے اپنا رزق حلال وسیع فرما دے، میرے بدن اور میرے دین کی حفاظت فرما، مجھے خوف سے بچا اور میری گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اے اللہ مجھے غلط فہمی میں نہ ڈال، دھوکے میں نہ رکھ، مجھے فریب نہ کھانے دے اور ناپکار جنوں اور انسانوں کو مجھ سے دور کر دے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا جبکہ آپ کے آنسو رواں تھے، پس آپ یہ آواز بلند فرما رہے تھے، اے سب سے زیادہ سننے والے، اے سب سے زیادہ دیکھنے والے، اے سب سے تیز تر حساب کرنے والے اور اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، رحمت نازل فرما سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل محمد علیہ السلام پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جو برکت والے سردار ہیں، اور سوال کرتا ہوں تجھ سے اے اللہ اپنی اس حاجت کا کہ اگر تو وہ عطا کر دے تو جو کچھ تو نے نہیں دیا اس سے مجھے نقصان نہیں، اور اگر تو وہ عطا نہ کرے تو جو تو نے دیا اس سے مجھے کوئی نفع نہیں۔ سوال کرتا ہوں کہ میری گردن جہنم سے آزاد کر دے، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو یکتا ہے، تیرا کوئی ساجی نہیں، تیرے لیے حکومت اور تیرے لیے ہے حمد اور ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے میرے رب، اے میرے رب۔ امام حسین علیہ السلام بار بار یا رب کہتے تھے، جبکہ آپ کے جو گرد کھڑے لوگ آپ کی دعا سنتے ہوئے آمین کہتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے ساتھ ساتھ ان سب کے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ غروب آفتاب تک یہی حالت رہی۔ یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب، سب مل کے یا رب یا رب یا رب
یا رب یا رب یا رب۔ میرے اللہ میں اپنی تونگری میں بھی محتاج ہوں تو اپنے فقر کی حالت میں کیوں نہ محتاج ہوں گی۔ میرے اللہ میں علم رکھتے ہوئے بھی جاہل ہوں تو اپنی جہالت میں کیوں نہ جاہل ہوں گی۔ اے اللہ، بے شک تیری تدبیر کے تغیر و تبدل اور تیری جلد وارد ہونے والی تقدیر نے تیری معرفت رکھنے والے بندوں کو روکا ہوا ہے تیری عطا کی امید نہ رکھنے اور مشکل کے وقت تجھ سے مایوس ہو جانے سے۔ اے میرے اللہ، میں نے وہ کیا جو میری پستی کا تقاضا ہے اور تو وہ کرے گا جو تیری بڑائی کے لائق ہے۔ اے میرے اللہ، میری کمزوری سے پہلے ہی تیری ذات لطف و کرم کے اوصاف رکھتی ہے، تو کیا میری کمزوری کے بعد تو مجھ سے یہ مہربانیاں روک دے گا؟ اے میرے اللہ، اگر مجھ سے نیکیاں ظاہر ہوئیں تو یہ تیرا فضل ہے اور مجھ پر یہ تیرا احسان ہے، اور اگر مجھ سے برائیوں کا ظہور ہوا ہے تو یہ تیرا عدل ہے اور مجھ پر تیری حجت قائم ہو گئی ہے۔ میرے اللہ، کیسے تو مجھ کو چھوڑ دے گا جبکہ تو میرا کفیل ہے؟ کیونکہ میں رون ڈالی جاؤں گی جب تو میرا مددگار ہے، یا کیسے بے آس ہو جاؤں گی کہ تو مجھ پر مہربان ہے۔ اب میں تیری درگاہ میں آئی ہوں محتاج ہونے کے ذریعے، اور کس طرح تجھے اپنا وسیلہ بناؤں کہ ناممکن ہے یہ کہ کوئی تجھ تک پہنچ پائے، یا کیوں کر تجھ سے اپنے حالات کی شکایت کروں کہ وہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، یا کس طرح اپنی زبان سے ان کی تشریح کروں کہ وہ تیری طرف سے اور تجھ پر آیا ہیں، یا کیوں کر میری آرزوئیں ناکام رہیں گی جبکہ یہ تیری جناب میں پیش کی جا چکی ہیں، یا کیوں کر میرے حالات بہتر نہ ہوں گے جب میں تیری وجہ سے قائم ہوں۔ میرے اللہ، تیرا کتنا لطف ہے مجھ پر جبکہ میں بڑی ہی نادان ہوں، اور تو کس قدر مہربان ہے مجھ پر جبکہ میں خطا کار ہوں۔ میرے اللہ، تو کتنا نزدیک ہے مجھ سے جبکہ میں تجھ سے بہت دور ہوں، اور کتنا مہربان ہے تو مجھ پر، پھر کس نے مجھے تجھ سے ہٹا دیا۔ میرے اللہ، دنیا کے حالات کی تبدیلیوں اور طور طریقوں کے تغیرات کے ذریعے میں جان گئی کہ تیری مراد یہ ہے کہ تو ہر چیز سے مجھے اپنی شناسائی کرائے تاکہ میں کسی چیز کے ضمن میں تیری قدرت سے ناواقف نہ رہوں۔ میرے اللہ، جب میری پستی مجھے گم کر دیتی ہے تو میرا کرم مجھے گویا کر دیتا ہے۔ جب بھی میرے برے اوصاف مجھے مایوس کرتے ہیں، تیرے احسان مجھے حوصلہ دیتے ہیں۔ میرے اللہ، جس شخص کی خوبیاں بھی برائیاں ہوں تو اس کی برائیاں کیوں نہ برائیاں شمار کی جائیں گی، اور جس شخص کی حقیقت ہی محض کھوکھلی باتیں ہوں تو اس کی خالی خولی باتیں کیوں نہ محض باتیں تصور کی جائیں گی۔ میرے اللہ، تیرا حکم جاری ہے اور تیری مرضی قاہر و غالب ہے کہ ان کے مقابل بولنے والا بول نہیں سکتا اور نہ کوئی صاحب حلال کچھ کر سکتا ہے۔ میرے اللہ، کتنی ہی بار میں نے اطاعت کرتے ہوئے عبادت کی شکل بنائی ہے، مگر تیرے عدل کے خوف سے اس پر میرا بھروسہ نہ رہا، بلکہ وہ تیرے فضل سے میری بخشش کا ذریعہ بنی۔ میرے اللہ، بے شک تو جانتا ہے اگرچہ میں عبادت میں مستقلاً مشغول نہیں ہوں تو بھی تجھ سے میری محبت ہمیشہ راسخ ہے۔ میرے اللہ، کس طرح بندگی کا ارادہ کروں جب تو غالب ہے، اور کیوں کر ارادہ نہ کروں جب تو حکم دیتا ہے۔ میرے اللہ، تیری قدرت کے آثار میں غور کرنا تیرے دیدار سے دوری کا سبب ہے، بس مجھے اپنے حضور حاضر رکھ کہ تیری سرکار میں پہنچ پاؤں، کیوں کر وہ چیز تیری طرف رہنمائی کر سکتی ہے جو اپنے وجود ہی میں تیری محتاج ہے۔ آیا تیرے غیر کے لیے ایسا ظہور ہے جو تیرے لیے نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ تجھے ظاہر کرنے والا بن جائے؟ تو کب غائب تھا کہ کسی ایسے نشان کی حاجت ہو جو تیری دلیل ٹھہرے، اور تو کب دور تھا کہ آثار اور نشان تجھ تک پہنچانے کا ذریعہ و وسیلہ بنے؟ اندھی ہے وہ آگ جو تجھے اپنا نگہبان نہیں پاتی۔ اس بندے کا سودا خسارے والا ہے جس کو تو نے اپنی محبت
کا حصہ نہیں دیا۔ میرے اللہ تو اپنی قدرت کے آثار پر توجہ کا حکم کیا، پس مجھ کو اپنے نور کے پردوں اور بصیرت کے راستوں کی طرف لے چل، تاکہ اس کے ذریعے تیری درگاہ میں آؤں، جس طرح انہی کے ذریعے تیری طرف راہ پائی، انہیں دیکھ کر راز حقیقت کی خبر پاؤں اور ان کے سہارے اپنی ہمت کو بلند کروں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ میرے اللہ، یہ ہے میری پستی جو تیرے آگے آیا ہے، اور یہ ہے میری بری حالت جو تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ میں تیری بارگاہ پہنچنا چاہتی ہوں اور تجھ پر تجھی کو دلیل ٹھہراتی ہوں، پس اپنے نور سے میری اپنی طرف سے رہنمائی کر اور اپنے حضور مجھے سچی بندگی پر برقرار کر دے۔ میرے اللہ، سکھا مجھے اپنے پوشیدہ علوم میں سے اور اپنے محکم پردے کے ساتھ میری حفاظت کر۔ میرے اللہ، مجھے اپنے اہل قرب کے حقائق سے بہرہ فرما اور ان کی راہ پر ڈال جو تیری طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں۔ میرے اللہ، اپنے تدبر اور پسند کے ذریعے مجھے میری تدبر اور پسند سے بے نیاز کر دے اور پریشانی کے عالم میں مجھے ثابت قدم رکھ۔ میرے معبود، مجھے میرے نفس کی پستی سے نکال لے، مجھے شک اور شرک سے پاک کر دے، قبل اس کے کہ میں قبر میں جاؤں۔ تجھ سے مدد چاہتی ہوں، میری مدد فرما۔ تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں، پس مجھے چھوڑ نہ دے۔ تجھ سے مانگتی ہوں، پس نا امید نہ فرما۔ تیرے فضل کی آس لگائی ہے، پس مجھے محروم نہ کر۔ تیری بارگاہ سے تعلق جوڑا ہے، پس مجھ کو دور نہ فرما، اور تیرا دروازہ کھٹکھٹاتی ہوں، مجھے بھگا نہ دے۔ میرے اللہ، تیری رضا پاک ہے، ممکن نہیں اس میں تیری طرف سے نقص آئے، پھر کیسے ممکن ہے کہ میں اسے نقص وار کہوں۔ میرے اللہ، تو اپنی ذات میں بے نیاز ہے اس سے کہ تجھے اپنی ذات سے نفع پہنچے، کیوں نہ تو مجھ سے بے نیاز ہوگا۔ میرے اللہ، قضاء و قدر مجھ کو آرزو مند بناتی ہے اور خواہش نفس مجھے آرزوؤں کا قیدی بنا لیتی ہے، بس تو میرا مددگار بن جا تاکہ کامیاب ہو جاؤں، بینا ہو جاؤں، اور اپنے فضل سے مجھ کو بے نیاز کر دے تاکہ تیرے ذریعے حاجت سے بے نیاز ہو جاؤں۔ تو وہ ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں کو نور کی شعاؤں سے روشن کر دیا، تو انہوں نے تجھے پہچانا اور تجھے ایک مانا، اور تو وہ ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں سے غیروں کو دور کر دیا، تو وہ سوائے تیرے کسی سے محبت نہیں رکھتے اور تیرے غیر کی پناہ نہیں لیتے۔ جب زمانہ ان کو ہراساں کرے، اس وقت تو ہی ان کا ہمدم ہے، اور تو وہ ہے جس نے ان کی رہنمائی کی جب وہ تیرے نشان و برہاں سے دور ہوئے۔ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا، اور اس نے کچھ نہ کھویا جس نے تجھ کو پایا۔ وہ یقیناً ناکام ہوا جو تیرے بجائے کسی اور کو پسند کرنے لگا، اور وہ گھاٹے میں پڑا جو سرکشی کے ساتھ تجھ سے پھر گیا۔ کس طرح تیرے غیر امید رکھتے ہیں جبکہ تیرا احسان و کرم رکتا ہی نہیں، اور کیوں کر تیرے غیر سے مانگتے ہیں جبکہ تیری فضل و احسان کرنے کی عادت میں تبدیلی نہیں آتی۔ اے وہ جو اپنے دوستوں کو الفت کی مٹھاس چکاتا ہے، بس وہ اس کے حضور تعریفیں کرتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے وہ جو اپنے دوستوں کو اپنی حبوبیت کا لباس پہناتا ہے، تو وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں بخشش مانگتے ہوئے۔ تو یاد کرنے والوں سے پہلے ان کو یاد رکھنے والا ہے، تو احسان میں ابتدا کرنے والا ہے۔ عبادت گزاروں کے توجہ کرنے سے پہلے تو عطا میں اضافہ کرنے والا ہے۔ مانگنے والوں کے مانگنے سے پہلے تو بہت دینے والا ہے، پھر اس میں سے بطور قرض مانگتا ہے جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے۔ میرے اللہ، اپنی رحمت سے مجھ کو بلا لے تاکہ میں تیرے حضور پہنچ سکوں، مجھے اپنی طرف کھینچ لے تاکہ تیری بارگاہ میں آ سکوں۔ اے میرے اللہ، بے شک میری آس تجھ سے نہیں ٹوٹے گی اگرچہ میں تیری نافرمانی کروں، جیسا کہ میرا خوف دور نہ ہوگا اگرچہ میں تیری اطاعت بھی کروں۔ بس زمانے کی سختیوں نے مجھ کو تیری طرف دھکیل دیا، اور تیری نوازش کے علم نے تیری بارگاہ میں پہنچا دیا ہے۔ میرے اللہ، کیوں کر نا امید ہو جاؤں کہ تو میری
میری آرزو ہے، یا کیسے پست ہوں گی جب میرا بھروسہ تجھ پر ہے۔ اے میرے اللہ کیسے عزت کا دعویٰ کروں کہ اس خواری میں تو نے یاد کیا ہے، یا کیسے عزت کا دعویٰ کروں کہ میری نسبت تیری طرف ہے۔ اے میرے اللہ کیوں کر فقیر نہ بنوں جبکہ تو نے مجھے فقیروں کی صف میں رکھا ہے، یا کیسے میں فقیر بنوں کہ تو نے مجھ کو اپنی عطا سے غنی کیا ہوا ہے، اور تو وہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نے ہر چیز کو اپنی پہچان کرائی، بس کوئی چیز نہیں جو تجھے پہچانتی نہ ہو، اور تو وہ ہے جس نے ہر چیز کے ذریعے مجھے اپنی معرفت کرائی، بس میں نے تجھے ہر چیز میں عیاں و نمایاں دیکھا، اور تو ہر چیز پر ظاہر و آشکار ہے۔ اے وہ جو اپنی رحمت عامہ کے ساتھ قائم ہے کہ عرش اس کی ذات میں نہاں ہو گیا ہے، تو نے اپنی نشانیوں سے دیگر نشانیوں کو مٹا دیا، اور تو نے اپنے غیروں کو نورانی آسمانوں کے حلقوں میں نابود کر دیا۔ اے وہ جو اپنے عرش کی چلمنوں میں پنہاں ہو گیا کہ دیکھتی آنکھیں اسے دیکھنے نہ پائیں۔ اے وہ جس نے اپنے نور کامل کا جلوہ دکھایا تو اس کی عظمت قائم و برقرار ہو گئی۔ کیوں کر پوشیدہ ہے تو جب کہ آشکارا ہے، یا کیسے تو پنہاں ہے جبکہ تو نگہبان اور حاضر ہے۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور حمد ہے اللہ کے لیے اس کی یکتائی پر۔